الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد محترم جناب محمد حمزہ صاحب قابل مبارکباد ہے جنہوں نے آج اپنے گھر میں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کی محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے انہیں مال مال فرمائے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پر ایک بار میلاد کی محفل سج جاتی ہے وہاں سال بھر تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور پھر جب ہم میلاد شریف کے محفل میں اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں تو روضہ شریف سے حضور کی خاص نظر ہوتی اس محفل میں بلکہ حضور سلام کا جواب بھی آتا ہے یہی وجہ ہے کہ محفل میں بیٹھنے والوں کو بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ آقا دیکھ رہے ہیں اب ہمارے یہ بچے ہنس رہے تھے بیٹھے حالانکہ یہ محفل حضور کی محفل یہ کوئی عام محفل نہیں ہے یہ آپ کے اسکول کی کالج کی کوئی تقریب نہیں ہے کہ جس کے اندر مذاق کریں ایک دوسرے سے ہنسیں یہ تو وہ محفل ہے لغزید می باید جنید و بایزید ایجا بایزید اور ایجا کی کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے آتے ہیں ایسی محفلوں کے اندر بیٹھنے کی بھی آداب ہوتے ہیں
کہ آدمی ادب سے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ حضور نے یہ محسوس فرما لیا کہ نہیں یہ میرا ادب نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان دنیا بھی آخرت کے اندر تباہ ہوتا ہے. اور کتنا محبوب کا ادب بتایا اللہ نے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا دیکھو میرے محبوب سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. گفتگو کر رہے ہو، میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، اس کا ادب اتنا کرو، اس کی محفل کا ادب، اس کی مجلس کا ادب اتنا کرو کہ آواز بھی اونچی نہیں ہو. اے اللہ اگر بے خیالی میں ہماری آواز اونچی ہوئی تو کیا سزا ہوگی؟ قرآن میں اللہ سزا بتا رہا ہے فَمَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اب تک تم نے جتنی نیکیاں کی وہ ساری تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں دنیا کے اندر کسی جرم کی اللہ نے یہ سزا نہیں رکھی. کسی کو قتل کر دیا آدمی جہنم میں جائے، سزا ملے گی اس کی. لیکن یہ سزا نہیں ہے اس کی کہ اس نے اگر نماز پڑھی تو نماز اس کی وہ ضائع ہو گئی، یا اس کے نام اعمال سے ثواب ختم ہو گیا روزے کا، یہ اس نے کوئی صدقہ خیرات کیا تھا وہ ختم ہو گیا، یہ حج کر کے آیا تھا وہ ختم ہو نہیں. وہ ثواب اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن حضور کی بے ادبی کی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے. لیکن اگر حضور کی بے ادبی کر لی تو یہ نہیں کہ تمہاری نیکیاں رہ گئیں. اللہ فرماتا تحبط اعمالکم، جتنی نیکیاں تم نے کی، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکات دیے، سب برباد ہو جاتا. انسان کو حضور کی محفل کے ادب سمجھنا چاہیے کہ حضور کی محفل کا ادب کیا ہے. یہ حضور کی محفل ہے، حضور کی نگاہ کرم ہو رہی ہے روضہ شریف سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا خود فرما رہا. حضور نے فرمایا ما بن عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا. میرا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. اور جب حضور پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے. سرکار فرماتے ہیں ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا. سر فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ کا بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور وہ کہیں سے بھی درود بھیجے مجھ تک وہ درود پہنچ جاتا ہے. میں خود سنتا ہوں اس کے درود. اب ہو سکتا ہے جب یہ میرے آقا فرما رہے تھے تو اس کے معنی یہ ہو کہ حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے سامنے جو لوگ حاضر ہیں، جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز حضور سن لیتے ہیں. یا حیث و کانا حضور نے فرمایا حضور مکے میں ہو وہ حضور سن لیتے ہوں گے، لیکن حضور کی ظاہری حیات کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرنے نہیں، وہ تو حضور کی ظاہری حیات کی بات کی. اب تو حضور نے پردہ فرما لیا، اب تو حضور روضہ شریف میں تشریف فرما ہے، اب کہاں سنیں گے. لیکن صحابہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا. جب یہ کہا نا میرے آقا نے کہ جہاں سے بھی میرا غلام اور اللہ کا بندہ مجھ پر درود بھیجے گا میں خود سنوں گا اس کے درود کو. تو صحابہ نے پوچھا اکان بعد وفاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی کوئی مجھ پر درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا، میں اس کے درود کو سن لوں گا، تو کیا یہ وفات کے بعد بھی ہوگا؟ آپ کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ یہ شان ہوگی، یا اس وقت ظاہری حیات کے اندر آپ سن لیتے ہیں اور روضہ شریف میں جانے کے بعد نہیں سنیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا وَبَعْدَ وَفَاتِي فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَعْبُدَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. میں اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جہاں جہاں سے میرا غلام درود بھیجے گا وہیں سے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اب ذرا اندازہ کیجئے ان محفلوں کی اہمیت کا اندازہ کیجئے
کہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں کتنی برکت والی ہوتی ہیں، کس شان والی ہوتی ہیں، کس عظمت والی ہوتی ہیں کہ میرے آقا روضہ شریف سے نکاح کرم فرما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے، کس محبت سے، اور حضور کی شان تو یہ ہے کہ صرف ظاہری حال کو نہیں دیکھتے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کس انداز سے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، حضور کی تو دل پر بھی نظر ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف اپنے ظاہری حالت کو اچھا کر کے نہیں بٹھانا، بلکہ دل کی حالت بھی سنبھال کے بیٹھنا پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک روز حضور نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پر حضور تشریف فرماتے اور پیچھے سارے صحابہ صفے باندھے کھڑے تھے۔ میرے آقا نے نماز ختم فرمائی تو ختم فرمانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا پچھلی صف کے اندر جو بیٹھے ہیں صحابیوں کو بلا کے لائے۔ سرکار نے فرمایا تم نماز کے اندر کیسی حرکت کر رہے تھے؟ نماز میں ایسی حرکت تو نہیں کرتے؟ اب وہ صحابی بڑے حیران ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث سنا رہا تھا میں، حضور نے فرمایا وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صحابی ان کو بلا کے بلائے۔ سرکار نے فرمایا تم نماز میں کیسے حرکت کر رہے ہیں؟ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، یا رسول میں تو بہت پچھلی صف میں کھڑا ہوا تھا اور آپ امامت کے مصلی پر تھے، آپ کا رخ جو تھا وہ کعبے کی طرف تھا، قبلے کی طرف تھا، یہ پیچھے سے آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ حیران ہو۔ میرے آقا نے فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، سرکار فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم جو پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے صرف تمہارا رکوع سجود میں نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو خشوع و خضوع کی کیفیت ہے میری نظر اس کے اوپر۔ اب آپ بتائیے ہمارے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے دل میں کیا، یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کیفیت ہے اس کے دل کے اندر، لیکن آقا فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر جو کیفیت ہے میری نظر اس کے اوپر۔ کتنی نظر اللہ نے اپنے محبوب کی بسی عطا فرمائی، دل کے حالات بھی حضور جان لیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں حضور تشریف فرما ہے روضہ شریف کے اندر، مدینہ منورہ یہاں سے کوئی ہزاروں میل دور ہے، تو حضور وہاں سے بیٹھ کر ہمیں کیسے دیکھ رہے ہو، ہماری باتیں کیسے سن رہے ہو، اتنی دور بیٹھے ہوئے۔ حضور نے اس کو بھی فرما دیا، فرمایا کہ ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میں اگر مدینہ منورہ کے اندر روضہ شریف کے اندر ہوں اور تم حیدرآباد کے اندر ہو تو تمہاری آواز کو نہیں سنوں گا، حیث کان، فرمایا میرا امتی کہیں بھی ہو، لندن کے اندر ہو، امریکہ کے اندر ہو، صحراؤں کے اندر ہو، افریقہ کے جنگلوں کے اندر ہو، ہندوستان کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، یہ تو دنیا ہے، اگر عرش کے اوپر بھی ہیں اور آسمانوں پر بھی میرے امتی ہیں جو فرشتے ہیں، وہ بھی اگر درود بھیج رہے ہیں، سرکار فرماتے جہاں جہاں سے بھیجیں گے میں روضے میں اس کی آوازوں کو سن لوں۔ اتنی وسیع اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت عطا فرمائی ہے سننے کے لیے۔ اور یہ تو دیکھیے یہ تو نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ راستے کے اندر مسکرانے لگے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان مسکرانے لگے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمائے 4-5 میل کے فاصلے پر، آپ اندازہ کیجئے سامنے نہیں، 4-5 میل کے فاصلے پر چیونٹیاں کچھ بلوں میں سے نکلی ہوئی تھی، تو وہ چیونٹیاں کی جو سردار تھی وہ اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اندر گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر ہم ان کے پاؤں تلے آ جائیں۔ اللہ، آپ اندازہ تو کیجئے 5 میل کے فاصلے پر چیونٹی اپنے چیونٹی سے گفتگو کر رہی ہے اور حضرت سلیمان 5 میل کے فاصلے پر اس کی آواز کو سن۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کا ہوتا ہے،
ارے تمہارے اگر کان کے اندر بھی رکھ دی جائے چیمٹی تو کیا اس کی آواز سن لو گے؟ کان کے اندر بھی رکھ دی جائے چیمٹی کی آواز ہمارے کان کے اندر ہو تب بھی ہم نہیں سن سکتے. نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے 5 میل کے فاصلے پر اگر چیمٹی بول رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سن رہے. اور صرف آواز کو نہیں سن رہے، ظاہر بات ہے وہ چیمٹی کو انگلش میں تو بات نہیں کر رہی ہوگی، نہ وہ عربی میں بات کر رہی ہوگی، نہ وہ سندھی اور اردو زبان ہے، بات اس کی اپنی زبان ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی زبان عطا کی. کتے کی علیحدہ زبان ہے، بکری کی علیحدہ زبان ہے، گائے کی علیحدہ زبان ہے، طوطے کی علیحدہ زبان ہے، چڑیا کی علیحدہ زبان ہے، اسی طرح چیونٹی کی ایک زبان ہے. اللہ اور وہ جو گفتگو کر رہی ہے حضرت سلیمان بتا رہی ہے کیا گفتگو کر رہی ہے. یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ اپنے بلوں کے اندر سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر پاؤں تلے وہ ہمیں رون دیں یا اندر جاؤ، بچ جاؤ گے تمہاری جان بچ جائے گی. وہ گفتگو کر رہی ہے اپنی زبان کے اندر اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی زبان کو سمجھ رہے ہیں. جب سلیمان کی یہ شان ہے تو سبلان کبھی جو نبی بن کر آیا میرے آقا اسی شان کا ہے. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی زبان سمجھا کرتے تھے، ہر ایک کی فریاد سنا کرتے تھے اور فریاد رسی فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضور تشریف لے جا رہے تھے، حضور کو دیکھ کر ایک اونٹ نے چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا حضور اس سے قریب گئے. صحابہ نے روکا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہو رہا ہے اونٹ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کاٹ کاٹ. اس قسم کا اونٹ جب پاگل ہو جاتا ہے تو لوگ بچتے ہیں اس سے، وہ چبا جائے گا، ہاتھی چبا جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں کچھ کہہ رہا ہے، مجھ سے فریاد کر رہا ہے. حضور قریب گئے، اس کی بات سنی، اس نے کچھ بات کی اپنی زبان کے اندر، کچھ یہی بات ظاہر اونٹ کی اپنی زبان ہے. حضور نے اس کی بات سنا، فرمایا کہاں اس کا مالک، اس مالک کو بلا کے تو اس کا مالک آیا. سرکار نے فرمایا بھائی یہ اونٹ جو ہے وہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے اور کیا نام ہے چارہ مجھے کم دیتا ہے، کھانا مجھے کم دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو ہمیں بیچ دو، تمہارے پاس اتنے اگر نہیں ہے پیسے اس کے کھلانے کے لیے تو ہمیں دے دو، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اچھی طرح رکھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے. اس نے کہا رسول اللہ میرا تو یہی روزگار کا ایک ذریعہ ہے، میں اس کو بیچ تو نہیں سکتا. ہمیں ڈیٹا مقصود نہیں ہے، ہمیں مقصود یہ اگر تم رکھنا چاہو تو پھر اس کا حق ادا کرو، اس کو دو تو اس کا کیا نام ہے اس کا کھانا بنتا. آپ اندازہ کیجئے حضور کو اس کی زبان کا بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا اس اونٹ کو بھی پتا تھا کہ میری اگر کوئی فریاد رسی کرے گا تو محمد مصطفیٰ پر، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ نبی صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، یہ ساری کائنات کے نبی بن کر. ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے ابو کو سارے جہانوں کے رحمت بنا کر دیا. جہانوں کے اندر انسان بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، ملک بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، چرند و پرند بھی آ گئے، وحوش و طیور بھی آ گئے، شجر و حجر بھی آ گئے. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے لیے اللہ رب ہے اللہ نے اس کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جانتا تھا وہ اونٹ بھی کہ یہ میرے مصطفیٰ ہیں اور یہ میرے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور میری بھی فریاد رسی فرمائی ہے اور حضور نے اس کی بھی فریاد رسی فرمائی اور حق بتایا. یہ اسلام ہے ہمارا جو صرف انسانوں کے حقوق نہیں بتاتا، جانوروں کے حقوق بھی بتائے میرے مصطفیٰ نے. آج ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں میرے نبی تو جانوروں کا حق بتا رہے ہیں کہ جانوروں کا حق ہے، ان کو بھی کھانا دو، ان سے بھی کام زیادہ مت لو. لوگ دعویٰ کرتے تھے، جلایا کرتے تھے، کیا نام ہے گھوڑا ہوتا تھا اس کو یا کیا نام ہے گدھا ہوتا تھا اس کو جلایا. آپ نے کہا اس کے بعد تو تکلیف ہوتی ہے. کیسا کیسا حضور نے خیال فرمایا جانوروں کا. آج میں دیکھتا ہوں کس طرح تکلیف سے لے کے جاتے ہیں بھر بھر کے جناب بھیڑ بکریوں کی طرح کیا نام ہے گایوں کو بھینسوں کو مارتے ہیں جناب. گدھا والا تو گدھے کو مارا ہے، کوئی کچھ نہیں مارا. یہاں گدھے کی کون فریاد سنے گا؟ یہاں تو انسانوں کی کوئی فریاد سننے والا نہیں. کل 35 آدمی ذبح ہو گئے بنوں کے اندر، کوئی ہے پوچھنے والا؟
اور یہ روزانہ کا معمول بن گیا، روزانہ کا معمول بن گیا۔ آج سے چند دن پہلے جناب پھر کے پی کے اندر یہ واقع ہوا، پشاور میں واقع ہوا، بلوچستان میں واقع ہوا، روزانہ مار رہا۔ اور یہ کیوں مار رہے ہیں؟ تاکہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بڑھ کے، شیعہ مار رہے ہیں جناب سنیوں کو، سنی مار رہے ہیں شیعہ کو، کیوں؟ تاکہ پاکستان کے اندر آگ بڑھ کے شیعہ سنی کی اور کیا نام ہے فتنہ فساد برپا ہو اور موقع ملے یہود و نصارہ کا اور وہ آگے قبضہ کر۔ اس لیے حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملی یکجہتی کونسل بنائی کہ مسلک اپنی جگہ پر، لیکن مسلک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے مسلک والے کو مارنا شروع کر دیں۔ اسلام اس کی اجازت تو نہیں دے، فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں کہ تم کسی کو، کوئی کافر ہے اس کو زبردستی کو نہیں کلمہ پڑھ ماریں گے ہم، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صاف قرآن میں کہتے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ فرمایا کوئی جبر نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی محبت سے اسلام کی عظمت کو مان کر اسلام لاتا ہے تو وہ بے شک اسلام قبول کرے۔ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کو زبردستی بندوق کی زور پر اسلام لانے کے لیے کوشش کرو۔ یہاں جناب زبردستی کہہ رہے نہیں سب ہمارا مسئلہ قبول کرو، نہیں ماریں گے ہم مار دیں گے۔ اسلام میں کب جائے؟ اس کے لیے نورانی صاحب نے ملی یکجہتی کونسل بنائی۔ ابھی یہ جو مسئلہ ہوا تھا کیا نام ہے کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر قادیانی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا تھا کہ آپ بھی آئیے اور بتائیے کہ میری اس فیصلے کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، میں نے کون کون سی غلطی کی ہے۔ فائز صاحب کے پاس میں گیا وہاں کورٹ کے اندر، میں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، چیف جسٹس صاحب پاکستان کے اندر ایک اتحاد بنا ہوا ہے ملی یکجہتی کونسل، جس کے اندر پاکستان کی جتنی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں ہیں، خواہ وہ شیعوں کی ہوں، خواہ وہ اہل تشیع کی ہوں، خواہ وہ جناب بریلویوں کی ہوں، خواہ وہ وہابیوں کی ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں کی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث کی ہوں، خواہ وہ جناب اہل سنت کی ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کا اتحاد ہے، اس کا نام ہے ملی یکجہتی کونسل، اس کی طرف سے میں پیش ہوں۔ اور وہ اتحاد بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا نام ہے اپنے فیصلے کے اندر قادیان کی حمایت کی اور یہ غلطیاں کی آپ نے تو پوری ملک کے اندر آگ لگا دی۔ اس قسم کا فیصلہ قاضی فائز صاحب نے ہم نے بلایا آپ کو اس لیے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے فیصلے میں کیا کیا غلطیاں، اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ آپ کی جو اتحاد ہے، میں نے کہا یہ اتحاد کس نے بنایا؟ میں نے کہا نورانی صاحب نے بنایا تھا، علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ۔ اور اس سے اتحاد کا مقصد تھا کہ ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ نہ بڑھ کے سب مل کر رہیں، اتحاد اتفاق کی فضا پیدا کریں، جو آج یہ یہاں پیدا کیا جا رہا ہے ملک کے اندر، زبردستی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کتنی جماعتیں؟ میں نے کہا 22 جماعتیں اس کے اندر، اس اتحاد کے۔ تو دیکھیے نا یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں عرض کر رہا تھا اسلام نے حقوق بتائے سب کے، شہریوں کے حقوق بتائیں، اسلام کے حقوق بتائیں، دین کے حقوق بتائیں، کہ آپ کو حق نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں۔ اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ نے غلطی دیکھی ہے تو چاہیے کورٹ میں جائیے، وہاں کہیے کہ صاحب فلاں آدمی نے فلاں غلطی کی ہے، آپ اس کو سزا دیجیے۔ آپ کو اختیار نہیں کہ آپ ہاتھ میں لے کے قانون اور جناب کسی کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال یہ جو یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ اونٹ کے حق بھی میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، جانوروں کے حق میں حضور بتا رہے ہیں، تو چیز آئے کہ حضور نے جو اپنے انسانوں کے حقوق بتائے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بتائے، ہمیں وہ حقوق پیدا کر رہے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری اس لیے ہوئی، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل اس سے سجائی جاتی ہے کہ ہم سوچیں، وہاں بیٹھ کر دیکھیں کہ کس طرح حضور نے کیا کیا ہمیں نصیحتیں فرمائی، اور ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں اور ان طریقوں پر چلیں، اور ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں اور اپنے معاشرے کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں۔ معاشرے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا ہم حق ادا نہیں کرتے، جس کا چاہ مال اڑا لیا، جس کے پیسے چاہ غلط کر لیے، جس کی چاہ عزت لوٹ لی، جس کو چاہ قتل کر دیا، کوئی ہے پوچھنے والا؟ اب تو پولیس والے اغوا ہو رہے ہیں، پہلے تو عام آدمی اغوا ہوتا تھا، ابھی پولیس والوں کو چھوڑوا کے لائے کے پی کے سے، پتہ نہیں کس طریقے سے۔ کہ تمہاری حکومت نہیں چل رہی تم سے، تو کیوں بیٹھے ہوئے اقتدار کے اندر؟ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اقتدار کے اندر بس مزے لے رہے ہیں،
قوم کا پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہیں اور جناب لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں، جس کے چاہاں مار ہے، جس کو چاہے پکڑ کے لے گئے۔ ایک بیچارے ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے ہمارے دوست کی بلوچستان مولانا ہمارے پیر جمال چشتی صاحب صدر ہیں ہمارے کے پی کی کے، انہوں نے بھیجا کہ یہ میرا مزدور تھا، میرا سوات کا مزدور ہے، یہ اس مزدور کے اغوا کر کے لے گئے، اس کی وہاں ویڈیو بنائی ہے، وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے مار رہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے 1 کروڑ دو، میں مزدور ہوں، 1 کروڑ کہاں سے دوں گا، کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کر کے ان کو پہنچاؤ 1 کروڑ بچائیے، غریب لوگ ہیں وہ کہاں سے 1 کروڑ لے کے ایسے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ روزانہ بیان آ جاتا ہے جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان آ جاتا ہے، کہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان آ جاتا ہے، ہم آہانی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ بھائی کب نمٹو گے وہ آہانی ہاتھ تمہارے؟ یاد رکھیے جب تک پاکستان میں اسلام کا نظام نہیں آئے گا یہ مسئلے چلتے رہیں گے، اسلام کا نظام جب آئے گا تب یہ مسئلے حل ہوں گے۔ کیوں مسئلے حل ہوں گے؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر، اسلامی قانون کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، جس نے بھی جرم کیا ٹانگ دو اس کو، سزا دو اس کو، دیکھیں دوسرے دن امن قائم ہو جائے گا۔ آج امن ملک میں قائم اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ مار رہا ہے قتل کر رہا ہے جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں یہ جناب ہمارے مخالف ہے، یہ جناب حزب اختلاف کا آدمی ہے، اس نے اگر کیا نام ہے کوئی کیا نام ہے 10 روپے کی چوری کی پکڑ کے ڈال دو اس کو جیل کا۔ ارے بھائی وہ انہوں نے کئی ارب روپے کی چوری کی ان کو چھوٹ ہے، اور یہ بیچارہ 10 روپے کی چوری کر رہے کہ ہمارا مخالف ہے اس لیے اس کو ڈالو جیل کے اندر، اس لیے امن قائم نہیں ہے، اس لیے پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ چور ڈاکو ڈاکے ڈالتے ہیں اور جا کے جناب گورنر ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں ایم این اے تھا، ممبر نیشنل اسمبلی تھا، تو زمانے کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا نشتر پارک کے اندر، آپ کو یاد ہوگا میلاد شریف کے اندر بم دھماکہ ہوا اور 60 سے 70 عاشقان مصطفیٰ جو میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکالے تھے وہ شہید ہو گئے۔ میں اس زمانے میں ایم این اے اسمبلی کے اندر میں کھڑا ہو گیا تو اعلان کیا انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے، شوکت عزیز صاحب نے، کہ جو کوئی بھی ہمیں بتائے گا کہ قاتل کون ہے تو اس کو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے۔ میں اسمبلی میں کھڑا ہو گیا، اسمبلی ممبر، میں نے کہا اسپیکر صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کہیے کہ 1 کروڑ روپے مجھے دیں، میں بتاتا ہوں کون ہے کیا نام ہے اور کس نے کیا نام ہے مارا ہے۔ میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں، یہ ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہیں قاتل سارے کے سارے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان، یہ فاروق ستار وغیرہ سب بیٹھے ہیں سارے کے سارے۔ ان کا بھائی یہ تم کیسے بات کر رہا ہو، یہ تو دوسرے دن گوری بات لاشیں نکلتی ہیں یہاں سے۔ لیکن میں نے کہا میرے قائد نے تو سکھایا حق بات کرو، بالکل جو بات ہے حق۔ اس زمانے کے اندر عروج کا دور تھا، اب تو بیچارے ختم ہو گئے ایم کیو ایم والے، اس عروج کے دور کے اندر بات کرنا مشکل تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ ایڈ کر دیجیے، مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے بم دھماکہ کرا، ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کوئی پکڑنے والا نہیں۔ پتہ نہیں کتنے لوگ انہوں نے مارا ہے، کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ ایک آدمی کی آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے، کوئی کانا، کوئی لولا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام تھے، وہ کہتا تھا میں نے 100 قتل کی، تو کہتا میں نے 200 قتل کی۔ استغفر اللہ، 200 قتل، اور ابھی بھی ڈنگ کے ایسے بھگتا پھر رہا ہے، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اسلام کا نظام ایک پتہ بھی چل جائے اگر یہ قتل کیا ہے تو اسی وقت اس کو پھانسی پر، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر پتہ چل جائے کسی مسلمان کو ایسا پھنسائی ہے تو اسی وقت اس کو سزا ملتی ہے۔ اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا موٹا آدمی ہے، کوئی بڑا بھی ہے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر اس کو شوق ہوا کہ میں اسلام لے آؤں۔ وہ گیا حضرت عمر کی خدمت میں آیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ اسلام قبول کر کے وہ آ رہا ہے، آپ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کا استقبال کیا، فرمایا کہ اس کا استقبال کرو۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا بڑی شان و شوکت سے استقبال کیا۔ اس نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایمان بھی لے آیا ہوں، اسلام بھی لے آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر طواف کروں اور عمرہ ادا کروں۔ ہے تو بہت اچھی خواہش ہے، چلو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جناب مکہ معظمہ میں لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف ہوا۔ جب وہ طواف کر رہا تھا، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت عمر لے کے آئے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے کے آئے، اور وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ جناب وہاں طواف کر رہا تھا۔ اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو ایک بدو بھی پیچھے
اس کے طواف کر رہا تھا، تو اس کا جو چوہا تھا وہ بڑا لمبا، بادشاہ لمبا پہنتا ہے چوہا، تو ایک بدو کا پیر پڑ گیا اس کے چوہا کے اوپر۔ اس بادشاہ نے مڑ کے دیکھا پیچھے، تو دیکھا یہ کس نے بے ادبی کی؟ کہا بھائی بے ادبی کیا ہوئی؟ تمہارا لمبا اتنا ہے چوہا، میں طواف تم بھی کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا، پیر پڑ گیا۔ اس نے ایک زور کا تھپڑ مارا اس بادشاہ نے، اس بدو اتنے زور سے مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، نقشی رہنے لگی۔ وہ روتا ہوا حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، کیا لگا عمر یہ دیکھیے میری ناک کی ہڈی توڑی۔ عمر نے کس نے توڑی؟ انہوں نے کہا وہ جو بادشاہ آیا ہے اس نے توڑی۔ کیوں توڑی بھائی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، جرم میرا یہ تھا کہ اس کے چوہے کے اوپر اس کے بڑے لمبے جو اس نے پہلا ہوا تھا کرتا، اس کو میرا پیر پڑ گیا، میں بھی طواف کر رہا تھا وہ بھی تھا، پسند تو میرے نہیں کوئی پیر اس کے چوہے کے اوپر رکھا تھا، سارے طواف کے اندر پڑ جاتا ہے، اس نے تو میرا مارا تھا۔ اللہ اس کو کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ۔ حضرت عمر فرمایا بلا لاؤ اس بادشاہ کو۔ عمر کا دربار لگ گیا، سامنے کھڑے ہو گئے بادشاہ سلامت۔ عمر پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو مارا؟ ہاں میں نے مارا۔ کیوں مارا؟ میرے چوہے کے اوپر اس کا پاؤں پڑ گیا، تو کون سا جرم ہو گیا؟ اور اس کی ناک کی ہڈی تم نے توڑ دی؟ کہ ہاں ہماری یہ تو یہی ہے، اگر کسی بڑے کی بے ادبی کوئی کر دے تھوڑی سی ہم تو یہ سزا دیتے ہیں، کہ اسلام میں یہ نہیں ہوتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ حضرت عمر نے آیا سنا کہ قرآن کا حکم ہے کہ کوئی آنکھ کوئی کسی کی ناک توڑے گا تو اس کے بدلے میں ناک توڑی جائے گی، کوئی کسی کے کان کاٹے گا اس کے بدلے میں کان کاٹے جائیں گے، کوئی کسی کا ہاتھ توڑے گا اس کے بدلے میں ہاتھ توڑے جائیں گے، کوئی کسی کے دانت توڑے گا اس کے بدلے میں دانت توڑے جائیں گے۔ تم نے اس کی ناک توڑی، اب یہ تمہاری ناک توڑے گی۔ میری ناک توڑے گا؟ میں تو بادشاہ ہوں۔ کہ نہ تم بادشاہ ہو کچھ بھی ہو، اسلام کا قانون ہے، یہ قانون اسلام کے اندر بادشاہ اور رعایا سب برابر ہے، کیوں توڑا تم نے اس کی ناک کو؟ اس نے کہا یہ کیسا قانون ہے؟ کہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کے قانون میں سب برابر ہے، تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا۔ اور دوسری صورت یہ کہ یا تو اس سے معافی مانگ، ہاں یہ معاف کر دے تو پھر اس کی مرضی، اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر اس کو میں حکم دوں گا یہ تمہاری ناک توڑا۔ بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہیں، ان کا اچھا مجھے سوچنے کا موقع تو دو۔ ان کا سوچ لو آج رات کو بیٹھ وہ جناب رات کو وہاں سے بھاگا، جناب سر پٹ اپنے گھوڑوں کو دوڑا تھا وہاں سے بھاگ گیا، لیکن حضرت عمر نے انصاف کا بول بالا کر دیا، فرمایا نہیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں رہو گے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، خواہ کتنے ہی بڑے سے بڑا۔ آج پاکستان میں یہ قانون آ جائے تو آپ بتائیے دہشت گردی رہے گی؟ کوئی ڈاکو بچے گا؟ یہ جتنے ڈاکو ہیں چھپتے جا کر ایم این اے کے گھروں کے اوپر جا کر، وزیروں کے گھروں پر جا کے چھپتے ہیں، وزیر ڈاکے ڈلواتے ہیں، یہ سارے کے سارے جا کے جناب وزیر اعلیٰ کے گھر پہ چھپتے ہیں جا کے۔ اس لیے آج پاکستان کے اندر ختم نہیں ہو رہا۔ یہ کچے کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں؟ کون ان کو سرپرستی کر رہا ہے؟ کیوں ختم نہیں ہوا آج تک کچے کے ڈاکو؟ اس سے کہ ان کی سرپرستی کرنے والے بیٹھے ہوئے ایوان اقتدار کے، لیکن جب ایوان اقتدار میں حضرت عمر جیسے آئیں گے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب اس کو سپورٹ کرنے والا گورنر ہے یا اس کو سپورٹ کرنے والا وزیر اعظم وہ بھی ٹکا ہوا ہوگا پھانسی کی ہوگی۔ یہ کام یہ قانون اگر پاکستان کے اندر آ جائے دوسرے دن امن ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، یہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ یہ جو میرٹ پر فیصلے نہیں ہوتے، روتے ہوئے آتے میرے پاس بچے، ہم ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، ڈاؤ میڈیکل کی ڈگری ہمارے پاس ہے، امتحان دے کے آئے ہیں، انٹرویو دے کے آئے ہیں، ایک سے اعلیٰ نمبر لے کے آئے ہیں، اور ایک ایسے شخص کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے بٹھا دیا جو بیٹری کے پاس نہیں۔ اس طرح ظلم کون ختم کرے گا اس کو؟ یاد رکھیے اسلام کا نظام آنا چاہیے۔ اس میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، دیکھیں، جو مصطفیٰ قوانین لے کر آئیں ان کو دیکھیں، تاکہ پاکستان کے وہ قوانین نافذ ہوں۔ اگر وہ قوانین نافذ ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ پاکستان چند دنوں کے اندر آسمان پر پہنچے گا، بام عروج پر پہنچے گا، ورنہ آپ کتنی کوشش کر لیں، ابھی کوشش کر رہے ہیں، کہیں آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں، کہیں ورلڈ بینک سے پیسے لے رہے ہیں، اور سود پہ پیسے لے رہے ہیں۔ ارے بھائی سود پہ لیے اللہ فرماتا ہے مجھ سے جنگ کر رہے ہو،
اللہ سے جنگ کر کے کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری معیشت نہیں سدھر سکتی۔ لیکن کون سمجھائیں بے وقوف کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے جنگ مت کرو، ختم کرو ان سود کے کاموں کو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عزت عطا فرماتا ہے، کیسی تمہاری معیشت ترقی کرتی ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال میلاد مصطفیٰ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ اور دیکھیے حضور کے جو نائبین آئے انہوں نے اپنے دور کے اندر نظام مصطفیٰ اپنے حکمرانوں کے ذریعے قائم کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کا حاکم تھا معتصم باللہ، آپ کا خادم تھا، آپ کا غلام تھا، آپ کا عقیدت مند تھا، بادشاہ مکہ، خلیفہ مکہ۔ 2 تھیلیاں اشرفیہ کی لے کر آپ کی خدمت میں حضور ہی میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں۔ آج کا کوئی پیر ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، اور مولوی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، وہ بڑی تعریف کرتا کہ صاحب واہ واہ کیسے زبردست قسم کے آدمی، 2 4 ان کی تعریف۔ آج مجھے کچھ 2 ساتھی ملے تھے، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا مفتی تقی عثمانی کو، اس کے کیا نام ہے گورنر کی تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حضرت عمر جیسا اس نے کیا نام ہے انصاف کیا ہے۔ لا حول ولا قوت، کہاں یہ گورنر، کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کس سے وہ نسبت دے رہے ہیں؟ مفتی ہو کر دے رہے ہیں۔ سب پریشان ہے، پوری قوم پریشان ہے، پورا ملک پریشان ہے، کیا ہو گیا ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمایا لے لاؤ اپنی تھیلی، میں نہیں لیتا، حضور میں پیش کر رہا ہوں، محبت سے قبول کر لی، میں نے نہیں لیتا۔ جب بہت اصرار کیا خلیفہ وقت نے، حضور غوث پاک نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو پکڑا، جب اس کو نچوڑا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا غریبوں کا خون چوستا ہے اور مجھے لا کر دیتا ہے، نہیں یہ مجھے تیری ضرورت ہے، اس کو لے کے واپس آ۔ اور یاد رکھ اگر یہ مجھے احساس نہیں ہوتا کہ تو سید ہے تو میں اس خون کو حکم دیتا، اتنا خون بہتا کہ تیرے جتنے محل لاتے خون کے اندر بہ جا۔ مجھے پاس ہے کہ تو سید ہے، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا خون، لیکن اپنی عادات درست۔ یہ ہیں اللہ کے ولی جو حکمرانوں کو صحیح کرتے ہیں اور حکمرانوں کو درست دیتے ہیں اور ان کو ہدایت بتاتے ہیں۔ اسلام کا نظام آ جائے تو یہ سارے حکمران درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے مقدر کے اندر کوئی صحیح معنوں میں حکمران عطا فرمائے، جو صحیح معنوں کے اندر پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نافذ کریں اور اسلام کا بول بالا ہو پاکستان کے اندر۔ جب پاکستان بن رہا تھا اور گاندھی کہہ رہا تھا کہ قائد اعظم کیوں تم ہم سے علیحدہ ہو رہے ہو، ہم نے نکال دیا انگریزوں کو، مل کے حکومت کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم 2 الگ الگ قومیں ہیں، مل کے نہیں چل سکتے، ہم علیحدہ ملک بنائیں گے، تم اپنا علیحدہ ملک بناؤ ہندوستان، ہم پاکستان بنائیں گے جہاں قائد اعظم نے کہا ہم اسلام کے نظام کو ہم نافذ کریں گے، ہم تجربہ کریں گے اسلام کے نظام کا۔ لیکن ہائے افسوس، قائد اعظم کے مرنے کے بعد جتنے حکمران آئے سب امریکہ کے ایجنٹ بن کے رائے، سارے کے سارے یہود و نصارہ کے، وہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام نہیں آنے دیا۔ اس کے نتیجہ بھگتا ہم نے، ہمارا آدھا بازو ہم سے کٹ گیا مشرق پاکستان، اور آج بھی کہہ رہے ہیں ہم اسی روش میں چل رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کا نظام لانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے گا تو انشاءاللہ امن کا بول بالا ہوگا اور محبت کی فضا قائم ہوگی اور تمام دلت در دور ہوں گے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔